آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلس فیصل شکیل کے ساتھ۔ ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق شواہد اور سفارشات جوڈیشل کمیشن میں جمع کروا دی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی نے مبینہ دھاندلی پر مبنی دستاویزات سیکریٹری کمیشن کو پیش کی۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے 7 اور صوبائی اسمبلی کے 1 حلقے سے متعلق فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جوڈیشل کمیشن میں جمع کروائی ہے۔ تحریک انصاف نے 40 سے 50 صفحات پر مشتمل دستاویز کمیشن کے سامنے پیش کی ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں پیپلز پارٹی کے رہنما سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ کمیشن میں شواہد اور دستاویزات پیش کر دیے گئے ہیں، کل مزید ثبوت بھی پیش کریں گے۔ کمیشن کی رپورٹ مکمل ہوتے ہی اسے عام کر دینا چاہیے۔ ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ سبورٹڈ تھا، جو لفظ لکھا گیا ہے ٹرمز آف ریفرنس میں، تو پھر اس کے منطقی نتیجہ جو ہے جو بھی ہوگا آپ بھی سمجھتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما زاہد خان کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ کمیشن کے روبرو سندھ اور بلوچستان میں دھاندلی کا ریکارڈ پیش کر دیا ہے۔ جو ہم نے شواہد جمع کی، شاید ہمارے تو دعویٰ ہے کہ ہمارے مقابلے میں کسی نے بھی ایسے شواہد جمع نہیں کی ہوگی جو ہم نے کیے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ تحریک انصاف کی 8 رکنی ٹاسک فورس شام 4:15 بجے سپریم کورٹ پہنچی، جس کے سربراہ اسحاق خاکوانی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ تمام دستاویزات جو آج کمیشن کے روبرو پیش کیے گئے ہیں کل ان پر دلائل دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو عدالت کے کٹارے میں لے آیا جا سکتا ہے۔ مبینہ دھاندلی کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کل پہلی باقاعدہ سماعت کرنے جا رہا ہے، جسے لامحدود اختیارات بھی تفویض کیے گئے ہیں۔ اس کے آئینی پہلوؤں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر آسمہ جہانگیر صاحبہ نے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم۔ فرسٹ آف آل، کس قسم کا ایویڈنس جوڈیشل کمیشن میں ایڈمیسیبل ہوگا جسے قبول کر لے گا جوڈیشل کمیشن، کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑے پختہ ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو پتا ہے کہ کس قسم کا ایویڈنس ہونا چاہیے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جو وٹنس اگر کوئی آئے گا اس کو کراس ایگزامن کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایفیڈیوٹ ہوگا وہ وٹنسز کو بلائیں گے۔ تو اچھا ہے، سیاسی پارٹیاں بزی ہوگی، جسے کہتے ہیں نا بزی، تو مصروفیت اور بھی بہت سی ہو سکتی ہے سیاسی پارٹیوں کے لیے۔ مصروفیت کیا ہونی ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر مصروفیت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، باقی ڈیسیژنز تو کہیں اور لیے جا رہے ہیں، ان کو بھی تو بیچاروں کو بزی ہونے تھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ نے کہا سفارشات تو ان کو اپنے آپ کو دینے چاہیے، کیونکہ ججز تو قانون نہیں بنائیں گے، یا ججز تو قانون کی امینڈمنٹ نہیں کریں گے، وہ تو پارلیمنٹ کرے گی نا۔ تو ججوں کو کہنا کہ جناب آپ امینڈمنٹ کر دیں، یہ سفارشات ججوں کو کیا دینی؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ پارلیمان کے اندر بزی ہو جاتے تو بہتر نہ ہوتا؟ بہت بہتر ہوتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ واقعتاً ان میں کوئی پولیٹیسائزیشن اور یہ گریب فار پاور نہ ہوتا، اور یہ سنسیئر ہوتے اس ملک کو چلانے میں، تو بہت ساری امینڈمنٹس پہلے بھی ہو چکی ہیں، ریفارمز الیکشن میں ہو چکے ہیں، مگر اور بہت بنیادی سٹرکچرل ریفارمز ہیں جس کو ان کو دیکھنا چاہیے۔ مثلا جاولاک کے زمانے میں فاٹا کو ڈسپروپورشنٹلی ہائی سیٹیں دی گئی، جس پہ سینٹ کا مسئلہ ہوا۔ ان کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ سینٹ کے الیکشن ڈائریکٹ ہوں، انڈائریکٹ ہوں، یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ اور الیکشن میں جو حلقہ بندی ہے وہ کیسے ہو، یہ جج آپ کو کیسے بتائے گا کہ حلقہ بندی کیسے ہو؟ وہ حلقہ بندی تو وہ آپس میں ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، جس کی لاٹھی اسی کی بحث ہو جاتی ہے۔ اب وہ حلقہ بندی کے کوئی پیرامیٹرز تو یہ ڈیسائیڈ کریں گے نا، جج کو کیا پتا کہ یہ راجپوت بیٹھا یا ارائی برادری بیٹھی یا کھگے بیٹھے، وہ تو ان کو پتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو آپس میں طے کرنی چاہیے۔ فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے کہا، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ اس ملک میں this country is not up for grabs۔ ہمارے دیکھیں آپ فورن آفس میں بھی دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ کنٹری از اپ فار گریبس، کہ وہ فلانا کہہ رہا ہے جی مجھے فوجیں چاہیے، مجھے دے دو۔ کیوں؟ ہمارے کوئی فوجی فوڈرز ہیں کہ وہاں جا کے مریں گے؟ کیوں ہم دے دیں آپ کو؟ تو وہ تو میاں صاحب تو آج پھر چھوٹے میاں صاحب تشریف لے گئے ہیں وہاں پہ، جو مرضی کریں، ہمارے فوجی بھائی
वहां जाके शहीद होने को क्यों तैयार हूं? वो अपने मुल्क में काम करें कि दूसरे मुल्कों में करें। इसी तरीके से ये तो नहीं है कि जी मुझे क्योंकि ताज चाहिए तो मैं ताज लेने के लिए जो मर्जी कर लूं। आप एक स्ट्रक्चर तो बनाएं, एक इंस्टीट्यूशन तो बनाएं, कोई सीरियसनेस तो दिखाएं। बाकी मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सारे लोगों को, ये कैरेक्टर्स जो है सामने, मैं इनको नज़रों से देखती हूँ, इनका कब से डेमोक्रेसी के साथ इतना ताल्लुक हुआ है? आप कभी, आप सहाफ़ी पावर हैं, से तो है नहीं पावर से है, मगर जमहूरियत के साथ इनका कौन से सन में हुआ? किसी का 50 साल की उम्र में, किसी का 60 साल की उम्र में, किसी का 45 साल की उम्र में, और कहते हैं हमने बड़ी जद्दोजहद की जी जमहूरियत के लिए। अरे कोई खुदा का खौफ करो, हम लोगों को कोई चैन लेने दो। एक दिन ये ना हो कि लोग कहें कि इलेक्शन जो भाड़ में जाए, जो होता है सो हो, हमें जाने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। मगर अच्छी बात है ये, अगर आखिरी हाजमा इनका कि एक इलेक्शन कमीशन बैठ जाए, वो सारी चीज़ें देखे। मगर फिर मैं आपसे एक बात कहूँगी कि एथिक्स ये कहता है कि अब एक इलेक्शन कमीशन बैठ गया और जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं वो अब उसकी जो भी डिसीजन है उसका वेट करें। अब मैंने देखा कई इंटरव्यूज़, हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये कहा, हमने ये एफिडेविट दिया है, और मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि जो वो मीडिया पे कहते हैं वो और चीज़ है, जो उन्होंने दिया होगा वो और चीज़ है। और अगर ट्रिब्यूनल के अंदर वही चीज दी होगी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं, और ट्रिब्यूनल उसके ऊपर फैसला कर चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उन्होंने भी नहीं, तो आप देखें, ये बार बार बात कीजिए जी, ट्रिब्यूनल को 4 महीने में फैसला करना है, ये कानून में लिखा हुआ। कानून में ये भी लिखा हुआ है कि 6 महीने में फैमिली कोर्ट ने फैसला करना है। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। ट्रिब्यूनल ये भी लिखा हुआ है कानून में कि नैब के केसेस में इतने महीनों में फैसला करना है, कभी नहीं होता। रेंट कंट्रोल में लिखा हुआ है। तो भाई आप कोई खास ही चीज है, और या तो आप देखेंगे कि ये ट्राइब्यूनल खास करें, फैमिली कोर्ट के अंदर जो फैसले ट्राइब्यूनल भी जो है, ट्राइब्यूनल कैन आस्क फॉर मोर टाइम। अगर वो आप यहाँ से छत तक उनको जाके चीजें देंगे और मवाद देंगे तो उनको आखिर पढ़ना तो है वो, ठीक है। तो आप It has to be appreciated. It has to be appreciated, it has to be taken। मगर अच्छा है, जिसे कहते हैं ना, एक हाजमा इनका हो जाए ठीक, एक ट्राइब्यूनल बैठ गया है, शुक्र है इन सब ने कहा कि हमें उसके ऊपर एतमाद है। वैसे तो खैर इलेक्शन कमीशन पे भी कहा था, और आप देखेंगे कि ट्रिब्यूनल का जब आएगा फैसला सब कहेंगे देखा जो हमने कहा था वो ठीक है, हमने जो कहा था वो ठीक है, वो कहेंगे हमने कहा था ठीक है। मैंने तो कई दफा तमाशे देख लिए हुए। अच्छा, ये मैं वापस आपको उसके कानूनी, आईनी और प्रोसीजर के ऊपर लेकर आऊंगा। अभी जो हमने बात की कि अगर एविडेंस, फॉर एग्जांपल बुशरा एतजाज साहिबा के हलके का, अगर वही एविडेंस जो ट्रिब्यूनल ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने रखेंगे, जो कि आई एम श्योर उन्होंने रखा है पीपल्स पार्टी ने, तो उसमें कमीशन क्या करेगा? कैसे उसको अप्रिशिएट करेगा? मेरी बात सुने, हो सकता है वहां धांधली हुई हो, मगर 2500 वोट, और आखिर लोग वहां जाते हैं, देखते हैं, बंदा ना परिंदा, तो वोट क्या ऊपर से आ जाना? इतना ना लोगों को बेवकूफ बनाए, इतनी गुंजाइश नहीं है लोगों की। यू कैन मेक फूल्स ऑफ पीपल सम टाइम, बट नॉट ऑल द टाइम। ठीक है, लेकिन जब जुडिशल कमीशन के हवाले से वकला की कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी, पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसमें आपका भी ताल्लुक होंगे, ताल्लुक वाले लोग होंगे, वो कह रहे हैं आर्टिकल 225 आइन का बहुत वाज़ेह है, आप ये काम नहीं कर सकते, तो फिर ये काम क्यों हुआ? कमीशन क्यों बना? देखिए, ये बात आपकी सही है, वो कह रहे हैं। मैं क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ ना पाकिस्तान बार काउंसिल की, ना सुप्रीम कोर्ट बार की, एग्रीड, और एक बड़े नैरो लीगल सिचुएशन में वो सही बात कर रहे हैं। मगर मैं कहती हूँ ये चीजें लीगल नहीं सिर्फ होती हैं, सियासी भी होती हैं, सिस्टम को क्लेंस करने के लिए भी होती हैं। क्योंकि मैं बेसिकली लॉ को कोई सियासत से दूर नहीं समझती हूँ, तो ये क्लेंजिंग हो जाने दें। और मैं बड़ी खुश हूँ कि ये अब हो रहा है, जबकि एक मुतनाज़े जुडिशरी नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि सबने कहा कि भाई ये करें,
اور جو بھی وہ کریں گے اس کا فیصلہ تو کم از کم قبول کر لیں اس کے بعد. متنازع جوڈیشری نہیں ہے لیکن بہت ہارڈ پوزیشنز لے رکھی ہیں, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے اپنی کیمپین ہی اسی کے اوپر کی, دھرنا ہی اسی کے اوپر کیا, تو جب فیصلہ آ جائے گا تو میرا خیال ہے وہ بھی کنٹروورشل بنے گا. نہیں دیکھیں, وہ تو خیر جو مرضی کہیں. میں نے آج عمران خان صاحب کی آپ ہی کی ٹیلی ویژن پہ سنا تھا کہ میں جمہوریت کا بہت ہوں, تو میرا انہی کے اوپر ہوا کہ سر سن تو دس دیو 1900 کڑی بڑھاپے میں آپ نے جمہوریت کی بات کی, ریفرینڈم تک تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنا مشرف کے ساتھ, آپ تو ریفرینڈم کو آپ نے کیا, انہوں نے معافی مانگی بارہا. ارے معافی تو میں بھی مانگ لیتی ہوں, معافی کا کیا ہے, مگر کہنا کہ میں نہیں سر, میں یہ کہنا کہ میں جمہوریت کا ساتھی ہوں یہ نہیں کہنا چاہیے. کہیں کہ میں نے, میری جب عقل کی داڑھ نکلی تب سے میں جمہوریت کا ساتھی ہوا, یہ کہنا کہ میں جمہوریت کا ساتھی ہوں, مجھے ایک ان کی سٹیٹمنٹ دکھا دیں کہ انہوں نے جمہوریت کے حق میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ دی ہو. آخر وہ میری عمر کے ہیں, ہم جب سے جیل جا رہے جاؤ الحق کے زمانے کی دکھا دیں کوئی ایک سٹیٹمنٹ, اس سے پہلے کی دکھا دیں. تب تو وہ کرکٹ کھیل رہے تھے. مگر اسی طرح میں ان کی نہیں صرف بات کرتی ہوں, نواز شریف صاحب کی بھی بات کرتی ہوں. اگر کوئی جمہوریت کے لیے واقعی اس ملک میں لڑا تو وہ بے نظیر بھٹو لڑی. میں آپ کو یہ, میں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں اور نہ کبھی ہوں گی, مگر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آج قوم مانے یا نہ مانے, آپ کے لیے ایک عورت لیڈر تھی, کیونکہ وہ عورت ہی آپ نہیں مانتے, اس سے بہترین جمہوریت کی ساتھی عورت, ہیومین عورت کوئی لیڈر نہیں ہو سکتی. اب ہم نے اس کو فارورڈ کیسے لے کر چلنا ہے؟ کمیشن بن گیا, بہت تگ و دو ہوئی, بہت زیادہ اس کے اوپر باتیں ہوئی. اب اس کا جب فیصلہ آئے گا تو سیاسی پارٹیوں کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے, اس کو کیسے فارورڈ لے کر جانا ہے؟ دیکھیں, یہ تو سیاسی پارٹیوں کی کوئی رسپانسبلٹی انہوں نے لی نہیں, انہوں نے تو تھدے لا کے ڈال دیے. اور میں آپ سے ایک اور بات کہوں گی, مجھے پارلیمنٹ کے اوپر بہت افسوس ہے, یہ گند مار کے سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ہمارا گند سمیٹے ہمیشہ. یعنی کہ آپ نے ملٹری کورٹس بنائے, اب آپ, میں جب بھی پرائیویٹ نہیں ملتی ہوں سب کو, وہ کہتے ہیں جناب جوڈیشری سے ہٹوا دیں. انہوں نے جو اقلیتوں کے خلاف جوڈیشری سے قلعدم قرار کر دلوا دیں. بھائی آپ کر دیتے ہیں, جوڈیشری کو آپ بھیج دیتے. اسی طرح جو 8th امینڈمنٹ ہوئی, یہ ہم نے تو کر دی, ہم نے تو غلطی کر دی, جوڈیشری سے کچھ کروا دی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹیرین سے یہ کہنا کہ بھائی آپ نے اگر یہ گند مارنا ہے تو وہ جھاڑو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کے گند کو سمیٹیں گے. میں آپ کو مثلا بتاتی ہوں, آج ہمارے ملک میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے, سنسار کی سزا ہے, وہ کبھی پارلیمنٹ نے تو نہیں علیحدہ کی. وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کو آگے نہیں جانے دے گی. انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ ہر قانون ہم جا کے کر سکتے ہیں چیلنج, اور جو کہ یہ سود کا قانون ہوا ہے جہاں پہ بینکنگ سسٹم کلیپس ہو سکتا ہے, مگر وہ کہتے ہیں جوڈیشری کسی طرح اس کو سمیٹ لے. اب وقت آ گیا ہے کہ they have to take their own responsibility. ٹھیک ہے, اب یہ تمام جو واقعات ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی had been really vocal. باقی سیاسی جماعتوں نے اب مناسب جانا کہ ہم بھی اس کے اندر حصہ ڈال دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بیڈلی مینجڈ الیکشن تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس کا جہاں بس چلا اس نے کچھ نہ کچھ کیا, مگر جو پی ٹی آئی کی ایلیگیشن ہے اور تھی, اب وہ علیحدہ بن جائے, وہ پھیلا دیں اس کو, وہ یہ تھی کہ ایک سسٹمیٹک ریگنگ ہوئی ہے جس میں پی ایم ایل این شامل تھا, اور جس میں ہمارے پریویس چیف جسٹس شامل تھے, اور جس میں ہمارے پریویس جج جسٹس رمتے شامل تھے. اگر وہ پروو ہوتا ہے تو میں صرف یہ نہیں سمجھتی کہ ری الیکشن ہو, میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگوں شامل تھے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. مگر اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسی بات ہے. کیوں کرنا وہ چاہے ضرور چاہتے ہوں, مطلب افتخار چودھری صاحب کی عادت تھی چودھری بننے کی, اور میں نے خود وہاں پہ سٹیٹمنٹس دی تھی جب پی ٹی آئی نے مجھے کرٹیسائز کیا ان سٹیٹمنٹس پہ. میں نے یہ سٹیٹمنٹس دی تھی کہ آپ آر او کو کیوں مل رہے ہیں, آپ کا کیا کام ہے, وہ چودھری بننے کی ان کو عادت ہے.
वो चौधरी पान को लेके बैठ गया। मगर यकीन करें कि अगर वो ये समझते हैं कि इलेक्शन हम रिग करा सकते हैं और जीत सकते हैं, तो उनकी नानी पड़नानी से लेके पोतियां तक इलेक्शन लड़ी होती हैं आज। आसमा जहांगीर साहिबा, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तशरीफ लाने का, हमें टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त और ब्रेक के बाद कुछ मजीद अपडेट्स आपकी नजर करेंगे, साथ रहिएगा हमारे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि MQM इमरान फारूक कत्ल केस मंतकी अंजाम तक पहुंचना देखना चाहती है, जो खुशाइंद है। ताहम MQM को चाहिए कि वो एक मौक़िफ़ पर कायम रहे। लीडर्स के बयानात में तजाद नहीं होना चाहिए। ये बात वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। वजीर दाखिला का कहना था कि MQM को साफ नीयत से आगे आना चाहिए। लीडर तो कह रहे हैं कि हम वेलकम करते हैं, दूसरे शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। JIT क्यों बनी? भाई JIT इसलिए बनी है क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है उसमें वाज़ेह तौर पर एक शख्स के जुर्म का इर्तिकाब इन ब्लैक एंड व्हाइट है। वजीर दाखिला का कहना था कि आप मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू ना करें। इमरान फारूक कत्ल केस इंतहाई हसास मसला है जो पिछले 5 साल से हल तलब है। हुकूमत किसी सूरत इस मसले को सियासी तौर पर नहीं देख रही। सियासी मसला नहीं है, मगर अगर इस हवाले से आए बाएं शाएं, इधर से कुछ और उधर कुछ और, मेरे पास तो बहुत कुछ है। अगर मैं इसे सियासी मसला बनाना चाहता हूं तो मेरे पास बहुत कुछ है जिसका मैं इजहार कर सकता हूं। मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल। चौधरी निसार ने कहा कि इस केस का फैसला ना MQM ने करना है और ना किसी और सियासी जमात ने, ना ही हुकूमत ऐसा कोई फैसला कर सकती है। पहले हमारे इदारे तहकीकात करेंगे, जिसके बाद अदालतें फैसला करेंगी। वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात तयशुदा थी। यह इत्तफाकिया अमर है कि एक तरफ लंदन में अल्ताफ हुसैन की पेशी थी और दूसरी तरफ फिलिप बार्टन मुझसे मुलाकात कर रहे थे। ये खबरें भी गर्दिश करती रही हैं कि मैंने बरतानवी हाई कमिश्नर को कोई ब्रीफिंग दी है। वाजे कर देना चाहता हूं कि मैं किसी गैर मुल्की सफीर को ब्रीफ नहीं कर सकता, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी सुपर पावर या किसी भी मुल्क से ही क्यों ना हो। कोई गैर मुल्की सफीर वो किसी सुपर पावर का हो, वो आएगा और हम कानून एक तरफ रखेंगे और सब कुछ उसके सामने रख देंगे। नहीं होगा। वजीर दाखिला ने कहा कि वो जल्द इमरान फारूक कत्ल केस में पेशरफ्त के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग भी देंगे। तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब ने। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले चौधरी निसार साहब ने जो बातें की हैं, वो कहते हैं कि MQM को चाहिए कि साफ नीयत से आगे बढ़ें। क्या कहते हैं आप? फैसल साहब, डे 1 से मर्डर के बाद MQM का स्टैंस जो है वो प्रिंट मीडिया पे भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी है, जिसमें हमने कंप्लीट कोऑपरेशन का इजहार किया है और जो कर भी रहे हैं प्रैक्टिकली लंदन पुलिस के साथ। और आज भी बयान मौजूद है कि हम जितनी भी हेल्प या फैसिलिटेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है लंदन पुलिस को, हेल्प कर रही है इस इशू को, इस मर्डर को रिजॉल्व करने के लिए, हम उसकी हिमायत करते हैं। और हमारी ख्वाहिश है, हमारा आदमी कत्ल हुआ है वहां, हमारी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द उसका कातिल गिरफ्तार हो। तो इसमें तो दो राय नहीं है। इतने जज्बाती अंदाज में स्टेटमेंट्स इंटीरियर मिनिस्टर के जो तवातर के साथ रिकॉर्ड पे आ रहे हैं, मुझे तो समझ में आ नहीं रही ये बात। वो JIT के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि आपके तहफ्फुज़ात हैं JIT पे। देखें, JIT पे अब उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि JIT भी बनवा लेते हैं, चले बनवा लें JIT। हम तो हिमायत कर रहे हैं, जितनी भी चीजें करेंगे उस मर्डर को रिजॉल्व करने के लिए उसकी हम हिमायत करेंगे। यहाँ JIT का मामला खत्म हो जाता है। जितना इंटरेस्ट यहाँ है, अल्लाह करे उतना इंटरेस्ट मॉडल टाउन के जो मर्डर हुए हैं उस पे भी कुछ पेशरफ्त हो जाए, कातिल पकड़े जाएं। वकास यंग लड़का अजीजाबाद में कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उस पे भी कुछ सोचा जाए। इंटीरियर मिनिस्टर पूरे मुल्क के होते हैं,
اور جہاں تک ان کا ایک اور ابھی آپ نے مجھے سنوایا، میرے تو علم میں نہیں تھا کہ سیاسی معاملات میرے پاس کچھ بہت سارے ہیں، اگر میں کرنا چاہوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں. اپنی خواہش پوری کر لیں. اپنا چودھری صاحب جو کر رہے ہیں وہ ہمارے علم میں ہے، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر کے دیکھ لیں. پورا ملک، ساری سیاسی جماعتیں، ساری تقریباً میڈیا ہاؤسز اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی سیاست چمکا لیں تھوڑی سی. یہ کہہ کہ میں یہ کر سکتا تھا، تو ہم بھی، ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے، ہم بھی سامنے لا سکتے ہیں. اس بات کو رہنے دیں. جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے، جو آپ کو اس ملک نے، اس کی حکومت نے آپ کو ذمہ داری سونپی ہے، اس تک رہیں. اور صرف عمران فاروق نہیں، بالکل ان کا تو ریزالو ہونا ہی چاہیے، ہماری خواہش ہے یہ، مگر پورے پاکستان میں جو اور کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی نظر رکھیں. جیسے کہ میں نے کہا، ماڈل ٹاؤن کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے قاتل جو ہے وہ پکڑے جائیں. اچھا، اسی طرح کراچی میں ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں. ہمارے 36 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. 500 سے زیادہ ہمارے 2 سال میں ساتھی شہید ہو چکے ہیں. 60 کے قریب مسنگ پرسنز ہیں. تو اس طرف بھی توجہ دیں تھوڑی سی. ہمارے لوگ کون مار رہا ہے، ان کا بھی کوئی قاتل پکڑا جائے، ان کی بھی کوئی جی آئی ٹی سامنے آئے. ایک اور تاثر دیا انہوں نے کہا، فلپ بارٹن برٹش ہائی کمشنر صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی وہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے نہیں تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یو نو واٹ the PMLN is up to. دیکھیں، نہ ہو وہ کڑوا کڑوا ہپ ہپ اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو تو ان سے نظر آتا ہے. جو قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کی وزارت ان کی ناک کے نیچے. سہولت مرزا جس کا ڈیتھ وارنٹ نکل آئے، جس کو پھانسی تختہ دار پہ جانا تھا، اس کو نکال کے وہاں سے پریس کانفرنس، کون سا آئین، کون سا قانون، دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. تو یہ ان پہ بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. چاہے وہ KPK ہو، چاہے وہ پنجاب ہو. کالعدم تنظیمیں ایکٹیو ہیں پنجاب میں. KPK میں کڈنیپنگ فار رینسم عروج پہ ہے، بھتہ عروج پہ ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ براڈ بیسڈ ہو جو یہ ایکشن لے رہے ہیں، ٹارگٹ نہ کیا جائے. وسیم صاحب یہ بتائیے، آج عارف الوی صاحب نے الیکشنز کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ عارف الوی صاحب کے بات پر؟ اگر ساؤنڈ بائٹ اویلیبل ہے تو ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں. آپ ایسے بتا دیں مجھے. جی پلے کریں. جی، پرنٹنگ پریس جہاں پر یہ بیلٹ چھپ رہے ہیں، وہ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کا پرنٹنگ ہے کراچی میں. اس میں کراچی کے بیلٹس کبھی نہیں چھپے آج تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں MQM کے 80% بھرتی شدہ لوگ موجود ہیں. جی وسیم صاحب کیا کہتے ہیں آپ یہ بیلٹ پیپرز والے عارف الوی صاحب؟ تو ان کو چاہیے کہ آؤٹ سورس کر دیں الیکشن کمیشن کو، چائنا سے منگا لیں لوگوں کو، اپنی مرضی کا پولنگ سٹیشن لے لیں، اپنے گھروں میں پولنگ سٹیشن بنا لیں، گھر والوں کو پریسائڈنگ آفیسرز اور پولنگ ایجنٹ بنا لیں. یہ ان کی مرضی سے ہوگا کیا الیکشن کمیشن کے رولز ہیں کچھ، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. خیر، یہ بچکانہ حرکتیں ہیں ان کی خواہشیں ہیں. اسلام آباد میں ان کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب فوراً ہی وزیر اعظم بن جائیں. کراچی میں ان کی خواہش ہے کہ یہ 246 جو ہے وہ PTI جیت جائے. تو بھائی ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا، ہر جگہ انگلی کا انتظار نہیں کیا جاتا. اب ان کا وہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں یا یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی. دیکھیں، ہم چاہ رہے ہیں شفاف الیکشنز ہوں. ہم چاہ رہے ہیں کوئی دھاندلی نہیں ہو. ہم اسی لیے اوائڈ کر رہے ہیں ساری کنٹروورسی. جتنے بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جتنے بھی یہ کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں اس الیکشن کو، ہم پورا جو الیکشن کیمپین ہے اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. ہم ان کے کیمپوں کے سامنے سے بھی نہیں گزر رہے. ہم ان کو پورا موقع دے رہے ہیں. ان کی کیمپینز چل رہی ہیں، یہ آ رہے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس علاقے میں آ رہے ہیں کیونکہ اس علاقے کے لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ.
ماضی میں یہ سیٹ 9 دفعہ ہم نے جیتی ہے، بالکل ان کا حق ہے یا کیمپین کریں، مگر اپنے مرضی سے تو رولز نہیں آپ بنا سکتے، اپنی مرضی سے تو الیکشن کے طریقہ کار مولڈ نہیں کر سکتے۔ اب میرا کیا قصور ہے یا ایم کیو ایم کا کیا قصور ہے کہ یہاں کراچی میں 90% لوگ جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو چاہتے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے وہ نیشنل بینک میں بھی نوکری کرتے ہیں، واٹر بورڈ میں بھی کرتے ہیں، کے ایم سی میں بھی کرتے ہیں، تو سب کو نکال دیا جائے؟ مطلب کیا چاہ رہے ہیں یہ؟ پورا کلین سویپ کرنے کے لیے ان کو پورا میدان دے دیا جائے کہ آئیں آپ جو مرضی کر لیں؟ یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم پوری ان کے ساتھ کوپریشن کر رہے ہیں۔ الطاف بھائی کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہیں، ہم نے ان کو جنا گراؤنڈ میں ویلکم کیا ہے کہ آ کے جلسہ کریں، مگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنا گراؤنڈ جو ہے وہ چھوٹا پڑے گا ان کے جلسے کو۔ اب اس قسم کی ایکسکیوزز ہمارے سمجھ میں آتے نہیں، یہ سیریس خود مجھے نہیں لگ رہے اس الیکشن میں۔ یہ جو ریزرویشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایز اے سیاسی پارٹی، دیکھیں وہ اور زیادہ گہری ہیں۔ ہم کیونکہ رینجرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیمرہ نصب کیا جائے، رینجرز کہہ رہے ہیں بائیو میٹرک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ صرف پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے، محسوس کیا جا رہا ہے۔ وسیم صاحب دیکھیں 2013 کے بعد 22 الیکشن ہوئے ہیں، بائی الیکشن، ان الیکشن میں کوئی بائیو میٹرکس استعمال نہیں ہوئے۔ اب بائیو میٹرکس کا ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ کہہ دینا آسان ہے، کرنا مشکل ہے پریکٹیکلی۔ ہر پولنگ سٹیشن پہ بائیو میٹرکس رکھنا، اور پھر یہ ابھی آپ نے اگر اخبار بھی پڑھا ہو، ٹی وی چینلز میں بھی آئی تھی یہ خبر کہ نیشنل اسمبلی میں بائیو میٹرکس مشین رکھی گئی تھی اور اسپیکر کا اپنا انگوٹھا جو ہے وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، تو اس سسٹم میں کچھ خامیاں ہیں، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اب ہر پولنگ سٹیشن پہ آپ کو جنریٹر دینا پڑے گا، اگر بجلی چلی گئی تو وہ مشین کیسے چلے گی؟ اور آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ٹو کاسٹ یور ووٹ، تو ہر اس کے لیے ایک بائیو میٹرکس مشین ہو، جنریٹر ہو۔ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ علوی صاحب کا کام نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے بالکل 100 بسم اللہ لا کے رکھیں، اور پھر رینجرز یا پولیس کا کام ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، اس کا کام الیکشن کنٹیسٹ کرانا نہیں ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا۔ وہاں کوئی بدمزگی ہو رہی ہے، کوئی غلط آدمی گھسائے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا۔ الیکشن کمیشن کیمرے لگانے، 100 بسم اللہ لگائیں کیمرے، آپ کے پاس وسائل ہیں اتنے۔ یہ مطلب یہ کوئی ہارورڈ کی شاپنگ تھوڑی ہے کہ جو مرضی کر لو، عمران خان صاحب لنڈن جا کے یہ بھی خرید لیں وہ بھی خرید لیں، اپنی مرضی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں وسائل بھی دیکھے جائیں گے، حکومت سندھ راضی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، بائیو میٹرکس کے حوالے سے تو آپ کی وضاحت آ گئی، لیکن یہ سی سی ٹی وی کیمراز کے حوالے سے تو آپ متفق ہیں نا سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں جو میجرز لینے ہیں لیں فار شفاف الیکشن۔ ہم تو نیوٹرل ہو کے ہم چاہتے ہیں دھاندلی نہیں ہو، شفاف الیکشن ہو۔ ہم تو خود کوشش کر رہے ہیں اس کی، ہماری جیت ہے، ہماری سیٹ ہے وہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو اگر بائیو میٹرکس کرنے بھی ہیں تو اس میں پھر ٹائم پیریڈ بھی دیکھا جائے، اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں تو لاکھوں لوگ چاہنے والے ہیں ایم کیو ایم کے، لیاقت آباد ہو یا فیڈرل بی ایریا، تو وہ تو جوک در جوک آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، تو وہ جب ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس میں ٹائم بھی لگے گا۔ یہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے پھر مشینیں ٹھیک ہونی چاہیے کہ جو ایرر نہ دیں۔ ایرر اگر آتا رہے گا مشینوں میں تو ٹائم ویسٹ ہوگا، بجلی چلی گئی تو ٹائم ویسٹ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے بالکل ہم ہر چیز پہ ایگری کرنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک، آپ باہر سے لوگوں کو بلا لیں، میڈیا کو بلا لیں باہر کے، آبزرورز کو بلا لیں باہر کے۔ ہم نے پچھلے 4 الیکشن فوج کی نگرانی میں جیتے ہیں اس کراچی شہر میں بائی الیکشنز۔ وسیم صاحب مختصر سے جواب دیجئے گا، تمام پارٹیز جو ہیں جوک در جوک وہ سپریم کورٹ کے کمیشن کے سامنے دھاندلی کے حوالے سے شواہد لے کے جا رہے ہیں، تو کراچی میں بالکل اچھا صاف ستھرا الیکشن ہوا، اس لیے ایم کیو ایم جو ہے اس سے دور ہے کمیشن سے؟ دیکھیں الیکشن ٹریبونل کے سامنے سب نے کمپلینز لانچ کی تھیں، اور کراچی کے حوالے سے الیکشن ٹریبونل کے جو فیصلے ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں۔ مسلم لیگ نون پہ الزامات ہیں دھاندلی کے، اور پی ٹی آئی پہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، الیکشن ٹریبونل کہہ رہا ہے۔ جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا تعلق ہے، بالکل ایم کیو ایم بھی
فاروق ستار صاحب نے خط لکھا ہے, ایم کیو ایم بھی اپنے جتنے بھی کمپلینز ہیں وہ ان کے سامنے رکھے گی جا کے. وسیم اختر صاحب, ایم کیو ایم کے سینئر رہنما, بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. ناظرین, وقت ایک بریک کا, کچھ مزید اپڈیٹ ساتھ رہیے گا ہمارے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا. سری نگر میں بھارت مرد آباد کے نعرے لگ گئے. مقبوضہ وادی کی کشمیریوں نے کچھ روز قبل گرفتاری کے بعد رہا ہونے والے حریت رہنما مسرت عالم کی قیادت میں بھارت مخالف ریلی نکالی, جس کے دوران کشمیریوں نے سری نگر میں پاکستانی پرچم لہرا دیا. کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے اس موقع پر خطاب میں کہا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں بلکہ یہ علاقہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع اور سہ فریقی مسئلہ ہے. بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے. دوسری طرف پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے غیر ملکی مداخلت کاروں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ بلوچستان میں اپنی کارروائیاں فوری طور پر بند کر دیں. غیر ملکیوں کو ان کے ارادوں میں شکست فاش دیں گے. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے یہ بات جنوبی کمانڈ کوئٹہ کے دورہ کے موقع پر جوانوں سے خطاب میں کہی. آرمی چیف نے کہا کہ انہیں تربت میں معصوم مزدوروں کے بہیمانہ قتل پر شدید رنج ہے. ایسے درندہ صرف دہشت گردوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب موجود ہیں. شہزاد صاحب, سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر دیکھنے میں ہمیں کشمیر کے حوالے سے ایک نئی انکریجمنٹ نظر آتی ہے, ایک نئی موومنٹ سی نظر آتی ہے, لیکن یہ سری نگر کے اندر جو کچھ ہوا اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ فیصل, سری نگر میں اور مقبوضہ کشمیر میں پچھلے چند ماہ کے اندر جس قسم کی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں یہ بالکل اس کا ایک نیچرل کانسیکوینس ہے. اور وہ چیزیں کیا ہیں جس وجہ سے یہ معاملات ہوئے؟ سب سے پہلے جب بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے آرٹیکل 370 کو ڈائلیوٹ کرنے کا اور اس کو مدھم کرنے کا اور آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا سوچا, اور اس کے بارے میں کوئی بیان بازی بھی کی اور بحث بھی کی, جس سے کشمیریوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ہمارا اسپیشل سٹیٹس تو ختم کر کے ہمیں ضم کیا جا رہا ہے. نمبر 2, انہوں نے یہ کوشش کی ہے اور بلکہ اس وقت جاری ہے اور بالکل مکمل پلان ہے اس کا کہ جو ہندو باقی لوگوں شہروں سے نکال کے, باقی ریاستوں سے نکال کے ان کو مقبوضہ کشمیر میں بسایا جائے. اس کے اندر جو زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پنڈت چلے گئے تھے ان کے اپنے سوچ کے مطابق ان تمام پنڈت کے نام پہ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے لوگوں کو بلا کے ایک ڈیموگرافک ری انجینئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. تیسرا میں آپ کو بتاؤں کہ فوجی جو تھے ان کے ریٹائرڈ فوجی, ان لوگوں کو زمینیں دی جا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر. اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ کشمیر کے پلان جو قانون ہے, جو آئین ہے, اس کے مطابق یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ڈیموگرافک ری انجینئرنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے. یہاں کے شہریوں کو ان کے حقوق پلیبسٹ کا, ان کا حق خود ارادی کا جو دینا ہے وہ لازمی ہے. اس وجہ سے وہاں پر ایک ریئیکشن آیا ہے. پھر یہ یاد رکھیں کہ جب الیکشن ہوا پچھلا ریاست کا تو اس کے اندر کم از کم کوئی 80% ٹرن آؤٹ تھا. تو بھارت نے پہلے اس کو بہت کلیم کیا کہ یہ ان کی سکسیس ہے, لیکن وہ اس لیے نکلے تھے کہ بی جے پی وہاں پر اکثریت نہ لے کے جائے. تو کشمیریوں کا ایک ریئیکشن تھا کہ ہم پہ ایک غاصبانہ تسلط قائم کیا جا رہا ہے سیاسی طور پر بھی. میرا خیال ہے کہ آپ نے جو دیکھا اٹل کے علی گیلانی اور مسرت عالم کے کانٹیکس میں جو دیکھا, پاکستان کا فلیگ وہاں پہ لہرایا گیا, پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا, پاکستان کے لیے نعرے لگائے گئے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ 23 مارچ کو وہاں پر آسیہ اندرابی ہیں, انہوں نے پاکستان کا قومی پرچم لہرایا اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آج ہم سب عورتوں نے, دختران ملت نے آج یہاں پر پاکستان کا جو قومی ترانہ تھا اس کو بھی گایا. یہ ہے وہ سینٹیمنٹ جو کہ کشمیر میں ایگزسٹ کرتا ہے. شہزاد صاحب بریفلی مجھے بتائیے گا, ہاؤ ڈز دیٹ ٹرانسلیٹ انٹو a resolution of this dispute, of this issue rather? میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا. میرا خیال ہے کہ انڈیا نے ڈینائل میں رہ کے کہ کشمیر کا مسئلہ اب کشمیر کا مسئلہ نہیں رہ گیا, اصل میں اس مسئلے کو ہوا دی ہے اور اس مسئلے کو واپس موقع دیا ہے کہ وہ واقعی دنیا کے آگے ابھر کے سامنے آئے. اگر وہ کشمیریوں کی سینسز کو, سینسٹیوٹیز کا خیال کرتے, ان کے احساسات کا خیال کرتے, تو شاید
कश्मीरी ये समझते कि किसी प्रोसेस में एक सोल्यूशन निकल सकता है, अगर वो पाकिस्तान के साथ इंडिया एक कम्युनिकेशन ओपन रखता है और इस मसले को मौजू के तौर पे और एक सब्जेक्ट बना के डिस्कस करता और ये, तो फिर कश्मीरियों को एक उम्मीद की किरण नजर आती। जब वो उम्मीद खत्म कर दी गई, कश्मीरियों को दीवार के साथ लगा दिया गया, तो आज उस जो इंडिया की स्ट्रैटेजी थी उसका एक फेलियर आपको इस शक्ल में नजर आ रहा है और इसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, ये आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब का स्टेटमेंट हमने पढ़ा अभी, उसमें जनरल साहब फरमा रहे हैं कि गैर मुल्की मुदाखलतकारों को मुतनब्बा करते हैं। ये बलोचिस्तान के हवाले से कोई पहली दफा स्टेटमेंट तो नहीं आया। गैर मुल्की मुदाखलतकार कौन है? अफगानिस्तान से हैं, इंडिया का भी पहले नाम आ चुका है, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो बलूचिस्तान है वहां पर इंडिया का बहुत ज्यादा, और एक रिसेंट हमारी एक इंटरेक्शन के अंदर ये चीज सामने भी आई जिसमें ये कहा गया कि जो इंडिया की तरफ से, उन्होंने तो इंडियंस ने ये कहा कि आप अलेज करते हैं तो वो एक क्लोक एंड डेगर काम हो सकता है। यानी वो मुकाबला ये करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान तो क्लोक एंड डेगर से बढ़ जाता है, लेकिन हम क्लोक एंड डेगर में रहते हैं। तो क्लोक एंड डेगर के हिसाब से, यानी उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव है। वो BLF हो और या कोई और BLA हो, उनको सपोर्ट करती हैं, वहां पर मसाइल खड़े करती हैं, और ये एस्टैब्लिश चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के पास उसके बड़ी हद तक सबूत भी अवेलेबल हैं। कहां पे देने शहजाद साहब उन सबूतों का? हमने क्या करना है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरा ख्याल है कि शायद उस किस्म के नहीं हो जहां पर कि हम एब्सोल्युटली इस तरह, हालांकि वो भी हैं, यानी बरामदा जो था वो उसको अगर वहां पर इंडिया का पासपोर्ट दिया जाता है, वो इंडिया के लोगों के पास रहता है, फिर अफगानिस्तान में उसको इंडिया की सारी सपोर्ट अवेलेबल है, तो वो जाहिर है कि किसी को परहैप्स उसको एक एविडेंस की शक्ल दे के दुनिया के आगे लाना चाहिए। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये देखिए, दुश्मन आपके साथ ऐसी हरकतें करेगा, वो हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और ये उनका जो अजीत डोवल है, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसने तो अलग ऐलान कहा है कि यही लोग जो कि पाकिस्तान समझता है कि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, मैं उन्हीं को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। तो इसकी अपनी एस्टैब्लिश्ड और एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये चाहिए कि हमारी जो कमजोरियां हैं बलूचिस्तान में, जो काफी ज्यादा हैं, उनके ऊपर सबसे पहले ना उसको फोकस में लाना चाहिए। उनको लाने के बाद फिर हम ये यकीन करें कि हम इस किस्म के जो बाहर के असरात आते हैं जो कि हमारे लिए मसाइल खड़े करते हैं, उनको बड़ी हद तक वहां पे रोका जा सके। और बारहा हमें पाकिस्तान में मीडिया के अंदर और दुनिया भर में ये बताने की जरूरत है कि बलूचिस्तान में क्या खेल खेला जा रहा है और कौन सी ताकतें वहां बैठी कर रही हैं। भारत उनमें सबसे मेरे हाल में अपर मोस्ट है, जो करता है सब कुछ वहां शरारत करता है। अफगानिस्तान परमिट करता है, नहीं करने देना चाहिए उसको, उनका NDS उनके साथ मिला हुआ है। मेरा ख्याल है ये तमाम चीजें मिलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं, और वाकई में पाकिस्तान को चाहे अफवाज की शक्ल में, चाहे अपनी पॉलिसी की शक्ल में, चाहे दुनिया के आगे डिप्लोमेसी के तौर पे इसको फेस करना और इसको सामने लाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन, न्यूज़ प्लस खत्म हुआ चाहता है। फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।